آپ کو تمام ایسے مقامات ملتے جائیں گے کہ جہاں جنات آئمہ کے پاس تشریف لائے ہیں اور انہوں نے آئمہ سے مشورے کیے. اور صرف یہی نہیں بلکہ جو حسین کے ذاکر ہیں ان سے بھی ملاقاتیں کی. اور چونکہ وہ عزادار ہوتے ہیں جنات، ان کے ہاں بھی آپ کی جیسے مجلسیں ہوتی ہیں، تو وہ عزاداروں کو بھی آتے ہیں ملنے کے لیے، آپ کی مجالس میں شریک ہوتے ہیں جنات. اور آپ بیٹھے مسجد میں دیکھ رہے ہیں مجلس میں کہ وہ تشریف فرما ہے ایک صاحب، اچانک آپ کی نظر جاتی کہ جب مجلس ختم ہوگی ان سے ملاقات کریں گے، لیکن جب آپ باہر نکلیں گے تو وہ آپ کو کہیں نظر نہیں آئیں گے. تو وہ کسی خوبصورت شکل میں جنات آ کے آپ کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور مجلس سنتے ہیں. اور وہ بڑے شوقین ہوتے ہیں جنات، آپ کے ساتھ مجالس میں جلوس میں ایام عزا میں آتے ہیں، شریک ہوتے ہیں. اور آپ کے بہت سے ذاکرین کو وہ اپنے یہاں لے جاتے ہیں اور ان سے مجلس سنتے ہیں. اور 3 بار خود میرا اتفاق ہوا کہ میں نے جناتوں کی مجلس پڑھی. عجیب بات یہ ہے کہ جب وہاں پہنچو تو یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہم کہاں ہیں، تاکہ تجسس نہ ہو. وہ سوچنے نہیں دیتے کہ ان کا راز کوئی معلوم کرے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جب بھی میں نے پڑھی مجلس تو آوازیں تو میں نے سنی، چہرے نہیں دیکھے، لیکن جو مجھے لینے آئے وہ جنات انسانوں کی شکل میں آئے. اور 6 مہینے پہلے انہوں نے مجھ سے مجلس کا وعدہ لیا. اور مجلس کا وعدہ صرف اس وجہ سے لیا کہ میں عرصہ دراز سے 30 برس پہلے سے جناتوں کی ایک مجلس پڑھتا ہوں. ان کو وہ مجلس بہت پسند ہے، تو اسی کی فرمائش کی کہ ہمارے امام باڑے میں آ کے آپ وہی والی مجلس پڑھ دیجئے. یہ وعدہ انہوں نے 6 مہینے پہلے لیا. اب میں چلا جناب، وہ لینے آ گئے اپنی تاریخ پر. پہنچا اس جگہ سے تو 12 گزرے تھے، لیکن وہاں سے جو نیا راستہ شروع ہوا وہ تو ہم جانتے ہی نہیں تھے کہ یہ کہاں سے آ گیا. اور پھر ایک ایسی جگہ انہوں نے سواری روکی کہ وہ دروازہ ہم نے پورے کراچی میں نہیں دیکھا تھا. سفید رنگ کا بڑا دروازہ، اس کے اندر لے گئے، بہت بڑا صحن، چاندنی کھلی ہوئی. اب وہ 2 جن میرے ساتھ جو لینے آئے تھے سفید کپڑوں میں، انہوں نے لے جا کے امام باڑے میں مجھے بٹھا دیا. میرے ساتھ 2 آدمی اور بھی تھے، وہ موجود ہیں میرے گواہ. وہاں بیٹھ گئے، سناٹا اور لائٹ کا نام و نشان نہیں، روشنی نہیں. اب اندھیرے میں سائے نظر آ رہے ہیں. اور میں کہہ رہا ہوں بھائی مجلس کب شروع ہوگی؟ کہنے لوگ آ گئے، بس اب شروع ہونے والے. میں نے کہا لوگ تو کوئی نہیں دکھائی دے رہا، اب اندھیرے میں بھی آنکھیں پاڑ کہ نہیں آپ پریشان نہ ہو، لوگ آ گئے ہیں. مجلس شروع ہونا اتنی دیر میں سوسخانی شروع ہو گئی. تب محسوس ہوا کہ گریا کی آوازیں آ رہی ہیں، یعنی یہ سب بھرا ہوا ہے، پورا امام باڑہ بھرا ہوا ہے، اتنی آوازیں آ رہی ہیں. پھر میں ممبر پہ گیا، میں نے مجلس پڑھی. فرمائش تھی ان کی کہ جناب سکینہ کی شہادت پڑھیے گا اور جعفر جن کی مجلس پڑھیے گا. خیر جب میں نے شہادت پڑھی تو اتنی دیر میں تابوت برآمد ہوا. اب جب میں ممبر سے اترا تو میں نے دیکھا سفید پھولوں سے سجا تابوت شہزادی کا صحن میں آیا، لیکن کوئی اٹھانے والا مجھے نظر نہیں آیا، بس وہ ہوا پہ رما نظر آیا. مجلس ہو گئی، انہوں نے مجھے تبرک دیا. 8 دن تک تو وہ تبرک ختم نہیں ہوا، بلکہ کئی گھروں میں بانٹا گیا. اس طرح رابطہ رہا. پھر لاہور میں 2 جن ایک امام باڑے میں آ گئے تھے اور انہوں نے علم کے نیچے اپنا مسکن بنایا، موج دریا روڈ پر خیمہ سادات میں. یہ قاسم یہاں موجود ہیں، آپ کو بتائیں گے. یہ شریک ہوئے ان مجالس میں. 20 محرم کو یہ جنوں کی فرمائش کی مجلس میں لاہور میں عرصہ دراز تک پڑھتا رہا خیمہ سادات میں. اور وہاں جو دونوں جن رہتے ہیں ان کے نام بھی مجھے معلوم ہے اور میں نے ممبر سے بتا دیے تھے. ایک کا نام قیصر حسین ہے،
ایک جن کا نام ہے، دوسری خاتون ہیں، اور وہ علم کے نیچے تیسری منزل پر وہ لوگ مسکن بنائے ہوئے ہیں۔ تو جب خیمہ سادات میں ہم جاتے ہیں تو وہ فرمائش ہوتی ہے کہ جنوں والی مجلس پڑھ دیجئے، اس میں بڑا مجمع ہوتا ہے، پورا لاہور ٹوٹا ہوتا ہے، سڑکیں بند ہو جاتی ہیں۔ ادھر کئی برس سے لاہور جانا نہیں ہوا اور میں وہ مجلس نہیں پڑھ سکا۔ ایک مجلس اور میں نے جنوں کی پڑھی، ایک جنوں کی مسجد لکھنؤ میں بھی ہے۔ اگر اور سارے قصے آپ کو بتاؤں گا تو بہت طویل ہو جائے گا، مختصر یہ کہ جس مجلس کی فرمائش جنات مجھ سے کرتے ہیں وہ مجلس میں آپ کو آخر میں سنائے دیتا ہوں کہ ان کو یہ مجلس کیوں پسند ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک بزرگ یہ کہتے ہیں کہ ایران کے کتب خانے میں جو روضہ امام رضا ہے وہاں ایک کتاب خانہ ہے، اس میں ایک کتاب دریافت ہوئی تھی، تو اس میں ایک بزرگ نے اپنا واقعہ یہ بیان کیا تھا کہ میں تاجر تھا اور میں تجارت کے لیے باہر جایا کرتا تھا کشتی کے سفر پر، اور میں اپنا مال کشتی پر لے کر جایا کرتا تھا۔ ایک بار واپسی میں طوفان آیا، اور طوفان جو آیا تو میری کشتی ٹوٹ گئی اور سب کچھ میرا مال بہہ گیا دریا میں، اور یہاں تک کہ کشتی جو ٹوٹی تو میں بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو پتہ یہ چلا کہ کشتی کے لکڑی کا ایک تختہ جس پر میں پڑا تھا اس نے مجھے بہا کر کنارے ساحل پہ پہنچا دیا تھا۔ میری آنکھ کھلی تو صرف آسمان نظر آیا یا سامنے پانی نظر آیا، پیچھے مڑ کر دیکھا تو صحرا نظر آیا۔ میں بڑا حیران ہوا کہ میں کہاں آ گیا اور کس سرزمین پر آ گیا۔ کچھ دور اٹھ کر میں چلا تھا کہ ہوا تیز جب آئی تو ایسی ہوا میں نے کبھی محسوس نہیں کی تھی، بہت تیز چل رہی تھی، لیکن ہوا میں بہت سی آوازیں میرے کان سے ٹکرائیں۔ یہ آوازیں رونے کی آوازیں تھیں، چاروں طرف سے چیخنے اور رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میں ڈر گیا، میں سہم گیا، لیکن پھر ہمت کر کے میں آگے بڑھا تو میں نے یہ دیکھا کہ ایک شخص زمین پہ بیٹھا ہے۔ جب وہ چیخ کر روتا ہے تو اس کے جواب میں کئی ہزار آوازیں چاروں طرف سے رونے کی آتی ہیں۔ میں بہت ڈر گیا، میری ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ میں قریب جاؤں، اس لیے کہ اس آدمی کی جو حالت تھی وہ ایسی تھی کہ اس کے بال الجھے ہوئے اس کے چہرے پہ پڑے تھے، اس کی آنکھیں لال سرخ ہو رہی تھیں، اور وہ سر جھکائے زمین پہ بیٹھا چیخ کے روتا تھا۔ ایک جگہ روتا، پھر اٹھتا، دوسری جگہ جاتا، پھر آگے بڑھتا، پھر کہیں بیٹھتا، پھر روتا، اور جب وہ روتا تو چاروں طرف سے رونے کی آوازیں آتی تھیں۔ لیکن میں نے یہ دیکھا کہ جب وہ زمین پہ بیٹھتا ہے تو انگلی سے کچھ زمین پہ لکھتا ہے۔ میں نے سوچا کہ صحرا میں اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، میں کہاں جاؤں گا؟ کوئی راستہ بھی نہیں نظر آ رہا۔ تو میرے دل نے کہا کہ پشت پر پیچھے سے جا کر میں یہ دیکھوں کہ یہ زمین پہ لکھتا کیا ہے۔ میں آہستہ آہستہ اس کے پیچھے گیا اور پھر میں نے چھپ کے دیکھا کہ یہ زمین پہ کیا لکھتا ہے۔ اب جو میں نے دیکھا تو وہ انگلی سے لکھتا تھا، یا حسین، یا حسین۔ جب میں نے حسین کا نام لکھا دیکھا تو بڑی میری ڈھارس ہوئی، پھر میرا ڈر ختم ہو گیا کہ اب اس سے ڈرنا نہیں چاہیے، بلکہ یہ حسین کا کوئی چاہنے والا لگتا ہے، یہ مجھے اذیت نہیں پہنچائے گا۔ اس لیے میں گھوم کر اس کے چہرے کے سامنے آیا، میں نے سلام کیا تو اس نے چہرہ اٹھایا، اس نے حیرت سے مجھ کو دیکھا۔ میں نے اس سے سوال کیا، تم کون ہو؟ تو اس نے فوراً کہا کہ تم مجھ سے پوچھو کہ میں کون ہوں، تم بتاؤ کہ تم کون ہو
اور تم یہاں کیسے پہنچے؟ تو فوراً میں نے کہا کہ میں تجارت کرتا تھا، میری کشتی طوفان کی نظر ہو گئی، کشتی ٹوٹ گئی، لکڑی کے تختے نے مجھے یہاں تک پہنچایا، مجھے اب نہیں نظر آتا کہ میں اپنی منزل پہ پہنچوں گا، لیکن اس صحرا میں نے تمہیں دیکھا، میں نے اپنا حال تمہیں بتا دیا کہ میں مسافر ہوں اور پریشان ہوں۔ اب تم بتاؤ کہ تم کون ہو؟ میں تمہارا نام اس لیے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم میرے مولا کا نام یہاں پر کیوں لکھ رہے ہو؟ میں نے اس سے کہا اس نام کی قسم مجھے بتاؤ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا مجھے حیرت ہے کہ تم یہاں تک کیسے پہنچے، اس لیے کہ یہ صحرا ملک عدم کا کنارہ ہے، یہ دنیا کا وہ حصہ ہے جہاں آدم ذات نہیں پہنچ سکتا، تمہیں کسی طاقت نے یہاں پہنچایا ہے اور تم اس نام کے بارے میں پوچھتے ہو۔ یہ میرا آقا ہے، میں اس کا غلام ہوں۔ کہا تم کون ہو؟ تو اس نے سر جھکا کر کہا میں زعفر جن ہوں، میں جنوں کا بادشاہ ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ مجھ میں تاب نہیں ہے کہ اب میں وہ دوہرا سکوں، تو میں مایوس ہو گیا کہ اب یہ نہیں بتائے گا، تو بے اختیار میں نے کہا درے دندان رسول کی قسم، مسجد کوفہ میں علی کے شکافتہ سر کی قسم، فاطمہ زہرا کے شکستہ پہلو کی قسم، حسن کے جگر کے 72 ٹکڑوں کی قسم، حسین کے کٹے گلے کا واسطہ مجھے بتا کربلا میں کیا دیکھا؟ چیخ کر رونے لگا زعفر جن۔ جب ہوش آیا اس نے کہا تم نے اتنی قسمیں دی ہیں تو سنو، میرے تاج پوشی کا جشن ہوتا تھا میرے دربار میں، تمام جنات میرے دربار میں حاضر ہوا کرتے تھے، جب سے مولا علی نے میرے سر پر تاج رکھا تھا میں ولایت علی کی یاد میں جشن مناتا تھا کہ آج کا وہ دن ہے کہ جناتوں کی حکومت مولا علی نے مجھ کو عطا کی، اس لیے میرے دربار میں سارے سردار اجنہ جمع ہو جاتے تھے اور خوشی کا اظہار ہوتا تھا، اور اس وقت دوبارہ میرے سر پہ تاج رکھا جاتا تھا اور میں تخت پہ بیٹھتا تھا۔ اچانک جشن ہو رہا تھا کہ 2 جنات میرے ساتھی میرے دربار میں روتے ہوئے داخل ہوئے۔ میں نے کہا آج خوشی کا موقع ہے، تم رو کیوں رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا ابھی میں نجف سے زیارت کر کے جو نکلا کہ تیرے دربار میں حاضر ہو تو میرا رخ کربلا کی طرف ہو گیا۔ جب میں کربلا سے چلا تو عجیب منظر دیکھا، اے امیر یہ تخت و تاج جس کے صدقے میں ملا ہے، صبح سے اب تک حسین لڑائیوں پہ لڑائیاں لڑ چکے، کتنے لاشیں اٹھا چکے، ارے کچھ پتا ہے فاطمہ زہرا کا بھاگ کربلا میں تاراج ہو رہا، رسول کا گھر لٹ رہا۔ زعفر کہتا ہے یہ سننا تھا کہ میں نے تاج اپنے سر سے پھینک دیا، میں نے نالین پیروں سے اتار دی اور میں نے ان سے کہا مجھے لے کے چلو، کہاں میرا آقا حسین ہے؟ زعفر کہتا ہے میں نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ پوری فوج تیار ہو جائے اور فضا میں آ جائے، میرے ساتھی جن آگے آگے فضا میں پرواز کرتے چلے، پیچھے پیچھے میں اور میرا لشکر سارا ساتھ، یہاں تک کہ جب میں پہنچا عراق کی سرزمین پر تو مجھے دریائے فرات نظر آیا، دریائے فرات کے کنارے مجھے ایک شیر کا لاشا نظر آیا جس کے دونوں شانے کٹے تھے۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا یہ کس کا لاشا ہے؟ اس کا چہرہ تو علی جیسا ہے۔ تو میرے ساتھیوں نے کہا یہ حسین کا علمدار عباس مارا گیا ابھی ابھی۔
میری آنکھ سے آنسو ٹپکے. میں فرات سے آگے جب پہنچا تو میں نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ سب کربلا کی سرزمین پر اتر جائیں، اور اس کے بعد میں نے چاروں طرف دیکھنا شروع کیا میرا حسین کہاں ہے، میرا سردار کہاں ہے، لیکن مجھے میرا سردار نظر نہ آیا، اس لیے کہ چاروں طرف لشکر یزید نے میرے آقا کو گھیرا ہوا تھا. میں آگے کیسے بڑھتا؟ ایک بار میں نے وہیں سے آواز دی، اے مشکل کشا کے بیٹے، جعفر آیا ہے، آپ کا غلام آیا ہے، اس کو آواز دے کے بلائیے. جعفر کہتا ہے میرے سلام کے جواب میں آواز آئی، جعفر راستہ میں دیتا ہوں، آجا، بڑھتا. میں آواز پہ بڑھتا گیا. اب جو میں آگے بڑھا تو عجیب شان دیکھی، ایسی شان میں نے کسی نبی کی نہیں دیکھی تھی. میں نے دیکھا کہ دور دور لشکر یزید تھا، لیکن بیچ کے حصے میں کافی جگہ پر بالکل زمین صاف تھی اور یزید کا لشکر نہیں تھا. لیکن میں نے یہ دیکھا کہ حسین ذوالجناح پہ بیٹھے تھے اور زخمی تھے، اور ہر زخم سے لہو ٹپک رہا تھا. حسین نے ایک رکاب سے اپنا پیر نکال کر زین پر اٹھا کے رکھ لیا تھا. ایسے بیٹھے تھے جیسے تخت پر بادشاہ بیٹھتا ہے. میں نے ایسی شان کبھی نہیں دیکھی تھی، لیکن اب جو غور سے میں نے دیکھا تو میں نے دیکھا ذوالجناح کی لجام پکڑے ایک خوبصورت جوان موجود ہے، ایک بزرگ دائیں طرف، ایک بزرگ بائیں طرف، ایک جوان ایک شانے کے پاس، دوسرا جوان دوسرے شانے کے پاس. میں نے سلام کر کے پوچھا آقا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا آجا آجا، ادب سے آ، یہ میرے نانا رسول خدا ہے، ادب سے آ، یہ میرے والد گرامی علی مرتضیٰ ہے، یہ جو تو دیکھ رہا ہے جو میرا بازو دبا رہا ہے یہ میرے بھائی حسن مصطفیٰ ہے، یہ میرے چچا حمزہ ہے، یہ میرے چچا جعفر ہیں. اب جو میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو ذوالجناح کے چاروں طرف میں نے دیکھا کہ تمام انبیاء موجود تھے. ذوالجناح سے قریب آدم خلیل اللہ کھڑے تھے، نوح نبی اللہ کھڑے تھے، ابراہیم خلیل اللہ کھڑے تھے، موسیٰ کلیم اللہ کھڑے تھے، عیسیٰ روح اللہ کھڑے تھے، اور لجام ذوالجناح کو جبریل تھامے ہوئے تھے. میں نے ادب سے ہر نبی کو سلام کیا. اب میں آگے کیسے بڑھتا؟ انبیاء کی قطاریں تھیں. پھر دوسری طرف نگاہ اٹھائی، آسمان کے سارے فرشتے سر کو جھکائے حسین کے سامنے مؤدب کھڑے تھے. پھر تیسری جانب دیکھا تو سارے جنات، جتنے بھی جناتوں کے بادشاہ تھے وہ سب خاموش کھڑے تھے. انبیاء سر جھکائے، ابراہیم خلیل اللہ خاموش. ہاں یہ دیکھا کہ اگر کوئی بڑھتا تھا تو وہ رسول اللہ تھے، ان کے ہاتھ میں ایک شیشہ تھا، اور جب حسین کا لہو ٹپکتا تو بڑھ کر اس شیشے میں لے لیتے، زمین پر لہو نہ گرنے دیتے. حسن مصطفیٰ بازو کو سہلاتے تھے، بازو کو سہلاتے تھے. تو میں نے پوچھا یہ زخم کیسا ہے جسے آپ کے بھائی سہلا رہے ہیں؟ تو بے اختیار کہا یہ زخم تیر نہیں، شغل زندگانی ہے، یہ ہمارے اصغر بے شیر کی نشانی ہے، یہ ہمارے اصغر بے شیر کی نشانی ہے. جعفر کہتا ہے میں اور تھوڑا سا قریب ہوا تو میں نے دیکھا کہ جبریل امی حسین سے یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کا پیغام یہ آیا ہے کہ اگر حسین کہہ دیں تو آج سورج کو بجھا دیا جائے، اگر آج حسین کہہ دیں تو ستاروں کو زمین پہ گرا دیا جائے، آج اگر حسین کہہ دیں تو یہ زمین پھٹ جائے، آج اگر یہ حسین کہہ دیں تو یہ آسمان زمین پہ گر جائے. تو اس وقت میں نے دیکھا میرا شہزادہ مسکرایا اور مسکرا کر کہا جبریل
تم یہ پیغام مجھ کو سنا رہے ہو، اور جب میں چھوٹا سا تھا تو محضر لے کر آئے تھے کہ حسین ذبح کیا جائے گا، اور تم گواہ بنے تھے اور تم نے دستخط کیے تھے۔ جبریل آج تو وعدہ وفا ہو رہا ہے، میرے بابو سے کہو کہ حسین سوا سر کٹانے کے، امتحان دینے کے کچھ نہیں چاہتا۔ یہ گفتگو تھی تو میں نے یہ دیکھا، جعفر کہتا ہے کہ ہونٹ خشک تھے تو میں نے کہا آقا فرات قریب ہے، کہیے تو پانی لاؤں، آپ بہت پیاسے معلوم ہوتے ہیں۔ تو بے اختیار جعفر کہتا ہے کہ ایک بار گھوڑے سے اتر پڑے اور میرا ہاتھ پکڑا، اور ہاتھ پکڑ کے کہا جعفر ذرا کچھ دور میرے ساتھ چل، تو پانی کو کہتا ہے میں پانی پی کر کیا کروں، چل میں تجھے بتاؤں کہ کیا ہوا اس کربلا میں۔ جعفر کہتا ہے ایک کھجور کی درخت کے پاس مجھ کو لے کر آئے، وہاں میں نے دیکھا ایک جوان کا لاشا پڑا تھا، اس کی زلفیں اس کے کاندھوں پر ہوا سے اڑ رہی تھیں، اس کا چہرہ میں نے دیکھا تو نور نکل رہا تھا۔ ایک بار حسین نے کہا جعفر پہچانا یہ کون ہے؟ کہا یہ تو شبیہ رسول لگتے ہیں۔ کہا ہاں یہ میرے لال علی اکبر ہیں، یہ میرے لال علی اکبر ہیں۔ جب یہ تکبیر کہتے تھے تو میرے نمازی جمع ہو جاتے تھے۔ ارے جعفر یہ جنگ کرتے ہوئے میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا بابا تھوڑا سا پانی، مگر میں جوان لال کو پانی نہ پلا سکا۔ جعفر میرا لال پیاسا مر گیا۔ جعفر کہتا ہے پھر کچھ دور اور بڑھے اور ایک قنات کے پاس لائے، میں نے دیکھا ایک چھوٹی سی قبر بنی تھی۔ کہا جعفر یہ رباب کا لال علی اصغر میرے ہاتھ پر پیاسا تڑپ کے مر گیا، میں نے یہاں علی اصغر کو دفن کیا۔ جب میرے بچے پیاسے مر گئے، یہ بتا اب میں پانی پی کر کیا کروں؟ جعفر اب میں پانی نہیں پیوں گا، اب میں پیاسا جاؤں گا، نانا مجھے لینے آئے ہیں، بابا مجھے لینے آئے ہیں، بھیا حسن مجھے لینے آئے ہیں۔ تو جعفر کہتا ہے کہ اگر آپ اجازت دیجئے تو میں تلوار نکال کر ان سے جنگ کروں اور میں ان کا خاتمہ کر دوں۔ تو بے اختیار کا جعفر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تجھے یہ لوگ دیکھ نہیں سکیں گے اور تو ان کو دیکھ رہا ہوگا؟ تو بے اختیار میں نے ہاتھوں کو باندھ کر کہا کہ بدر کی لڑائی میں فرشتے آئے تھے اور رسول اللہ کی مدد کی تھی، اور لشکر جو تھا کافروں کا وہ فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتا تھا، تو اس وقت اللہ نے اذن کیوں دیا؟ آج مجھے اذن مل جائے۔ تو بے اختیار کہا وہ نانا کا زمانہ تھا، آج تو سر دینا ہی دینا ہے، اس لیے حسین کو فتح نہیں چاہیے۔ جعفر اب پیچھے ہٹ جا، جعفر اب پیچھے ہٹ جا، بس اب زیادہ بات میں تجھ سے نہیں کر سکتا۔ جعفر کہتا ہے یہ کہہ کر حسین گھوڑے پر سوار ہوئے۔ جب گھوڑے پر سوار ہو گئے تو ایک بار جبریل کی طرف مخاطب ہوئے اور کہا جبریل امین انبیاء سے کہو کہ ملاقات ہو چکی، آدم سے کہو اپنے حجرے میں واپس جائیں، نوح سے کہو واپس جائیں، ابراہیم سے کہو واپس جائیں، موسیٰ سے کہو واپس جائیں، عیسیٰ سے کہو واپس جائیں۔ ایک ایک نبی سر جھکا کر واپس چلا، دیکھتے ہی دیکھتے 1,24,000 انبیاء جنت کو واپس گئے۔ پھر حسین نے کہا کہ جبریل فرشتوں سے کہو آسمان کو واپس جائیں، دیکھتے ہی دیکھتے سارے فرشتے حکم پر واپس چلے، میدان خالی ہونے لگا۔ میں نے وہاں سے پکار کر کہا یہ تو آپ کا آخری دربار تھا، ایسا دربار تو کسی نبی اور کسی امام کا نہیں دیکھا، آپ کے دربار برخاست کیوں کر رہے؟ کہ جعفر میرے قریب آ اور میری آخری بات سن لے، اپنی قوم سے کہہ دے کہ یہ بھی واپس جائے اور اپنی قوم کو واپس لے کر جا۔ تو میں نے رو کر کہا میں جا کر کیا کروں گا، میں واپس جا کر کیا کروں گا؟ کہا جا جب تک زندہ رہنا، جب ٹھنڈا پانی پینا تو حسین کو یاد کرنا اور میری تعزیہ داری کرتے رہنا، میری عزاداری کرتے رہنا اور روتے رہنا اور ماتم کرتے رہنا۔ یہ کہہ کر جعفر کہتا ہے حسین نے اپنے گھوڑے کی لگام کو کھینچا اور کہا جعفر تو کہہ رہا تھا کہ میں لڑ کر دکھاؤں، آج دیکھ حسین کیسے لڑتا ہے۔ جعفر کہتا ہے کہ میرے آقا نے ایک بار ذوالفقار نکالی اور حملہ کیا، اور یہ کہہ کر حملہ کیا جس کے جوان بیٹے کو مارا، اب
اب اس کی لڑائی دیکھو، جس کے برابر کے بھائی کو مارا اب اس کی لڑائی دیکھو۔ جعفر کہتا ہے ایسی لڑائی میں نے میدان جنگ میں نہیں دیکھی۔ اس کے بعد جعفر کہتا ہے حملہ کر کے حسین پھر واپس آئے اور کہا جعفر تو اب تک گیا نہیں، کہ کچھ اور اجازت دیجیے کہ میں میدان میں ٹھہر جاؤں۔ تو ایک جملہ ایسا کہا کہ پھر میں وہاں رک نہیں سکا۔ وہ جملہ یہ تھا جعفر اب یہاں کوئی نہیں ٹھہر سکتا، اس لیے کہ کچھ دیر میں اماں کی سواری آنے والی ہے، اماں کی ہماری اب جا واپس